السلام علیکم پیارے بچوں، میں سید احمد حسین، نگر پالیکا اردو اسکول نمبر 5 کلواڑی۔ آج میں آپ کو جنرل سائنس چھٹی جماعت سبق نمبر 1 قدرتی وسائل ہوا، پانی اور زمین، اس سبق کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق کو جناب عبد الماجد سر نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قدرتی وسائل ہوا، پانی اور زمین۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے اطراف کا مشاہدہ کریں تو آپ کو بے شمار قدرتی وسائل نظر آئیں گے، جیسے ہوا، پانی، مٹی، پتھر، مختلف قسم کے جاندار، طرح طرح کے پیڑ پودے اور نہ جانے کتنے ہی قدرتی وسائل ہمارے اطراف موجود ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر 3 وسائل کا شمار ہوتا ہے: ہوا، پانی اور مٹی۔ آئیے ہم انہیں بالترتیب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہوا کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری زمین کے اطراف ہوا مختلف 5 تہوں میں پائی جاتی ہے، اور جیسے جیسے ہم سطح زمین سے اوپر جاتے ہیں ان 5 تہوں کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے۔ ہوا کی ان 5 تہوں میں مختلف قسم کی گیسیں اور کچھ دوسرے اجزاء شامل ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر 3 گیسوں کا شمار ہوتا ہے: آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہوا میں کچھ دوسرے اجزاء بھی شامل ہیں، جیسے دھواں، آبی بخارات اور دھول کے ذرات۔ زمین کے اطراف موجود کل ہوا میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور باقی 1% حصے میں دوسری تمام گیسیں اور دوسرے تمام اجزاء شامل ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان گیسوں کے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نائٹروجن گیس کے استعمال دیکھتے ہیں۔ نائٹروجن گیس کا استعمال ہوائی جہاز کی پہیوں میں ہوتا ہے، امونیا کی تیاری میں ہوتا ہے۔ انسانوں اور دوسرے تمام جانداروں کو پروٹین کی دستیابی میں نائٹروجن اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح غذائی اشیاء کو ہوا بند کرنے کے لیے بھی نائٹروجن گیس کا استعمال ہوتا ہے۔ آکسیجن کا استعمال جانداروں میں عمل تنفس کے دوران ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احتراق کے عمل میں یعنی آگ کے جلنے کے عمل میں بھی آکسیجن مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے تمام نباتات اپنی غذا تیار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آگ کے بجھانے کے لیے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا ان مناظر کو دیکھیے اور غور کیجیے۔ ان مناظر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مختلف جگہوں سے دھواں نکل کر ہوا میں شامل ہو رہا ہے۔ مسلسل دھوئے کا ہوا میں شامل ہونے سے ہوا کے اجزاء کا توازن بگڑ جاتا ہے، جسے ہم ہوا کی آلودگی کہتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں درختوں کی کٹائی سے، لکڑیوں کے جلنے سے، کوئلے کے جلنے سے، کارخانوں کے دھوئیں سے اور مختلف قسم کی سواریوں کے دھوئیں سے دن بدن ہوا کی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلسل ہوا کی آلودگی بڑھنے سے ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، جیسے دمہ، کھانسی، کینسر، جلدی بیماریاں اور اسی طرح کی بے شمار بیماریوں کا تناسب انسانوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف ہوا کی آلودگی ہے۔ اسی لیے ہوا کی آلودگی کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ ہماری زمین کے اطراف ایک ہوا کی تہ موجود ہے جسے ہم اوزون کہتے ہیں۔ اوزون گیس سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے سورج کی خالص شعاعیں زمین پر آتی ہیں۔ اگر اوزون تہ نہ ہوتی تو ان بالائے بنفشی شعاؤں کی وجہ سے زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ رہتا۔
اسی لیے تمام انسانوں کو اوزون کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس لیے 26 دسمبر کو یوم تحفظ اوزون منایا جاتا ہے۔ پانی خدا کی انمول نعمت ہے۔ پانی کے بغیر اس دنیا میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے پانی کو زندگی کہتے ہیں۔ پانی زمین پر 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ہماری زمین کا 71% حصہ پانی ہے اور باقی 29% حصہ خشکی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر اتنا سارا پانی ہونے کے باوجود ہمیں پانی کی قلت کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ زمین پر موجود کل پانی کا 97% حصہ سمندر ہے، 2.7% حصہ برف بنا ہوا ہے اور باقی بچا 0.3% حصہ صرف اتنا پانی ہی انسانوں کے استعمال کے لائق ہے۔ اسی لیے زمین پر اتنا سارا پانی ہونے کے باوجود ہمیں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم انسان پانی کا استعمال کن کن کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ پانی کا استعمال ہم انسان نہانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، پینے کے لیے، کاشتکاری کے لیے، صفائی کے لیے، چھوٹی بڑی تعمیرات کے لیے اور مختلف قسم کی چھوٹی بڑی صنعتوں میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بارش کس طرح ہوتی ہے۔ جب سورج کی روشنی زمین پر موجود پانی پر پڑتی ہے تو زمین پر موجود پانی آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سطح زمین سے اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ آبی بخارات سطح زمین سے ایک مخصوص اونچائی پر پہنچ کر سرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں زمین پر بارش، ژالہ باری اور برف کی شکل میں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورج کی روشنی کی وجہ سے زمین پر موجود پانی بھاپ بن کر آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس سلسلہ وار چلنے والے چکر کو آبی چکر یا آبی دور کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسانوں کو پانی کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ انسانوں کو پانی ندیوں سے، تالابوں سے، جھرنوں سے اور جھیلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں نے کنویں کھود کر اور بورویل کھود کر بھی زیر زمین پانی کو اپنے استعمال میں لیا۔ اس کے علاوہ انسانوں نے ندیوں پر بند بنا کر بڑے پیمانے پر پانی کا ذخیرہ کیا اور اسے بھی اپنے استعمال کے قابل بنایا۔ اب آئیے ذرا ان مناظر کو دیکھیے اور غور کیجیے۔ ان مناظر میں ہمیں گندا پانی بہتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جو بہتے ہوئے آگے جا کر صاف پانی میں شامل ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کے کیمیائی اشیاء اور گندگی کا صاف پانی میں شامل ہونے سے پانی کا خالص پن متاثر ہوتا ہے، جسے ہم پانی کی آلودگی کہتے ہیں۔ مسلسل پانی کی آلودگی بڑھنے سے پانی میں رہنے والے جاندار دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ پانی کی آلودگی کا اثر صرف پانی میں رہنے والے جانداروں پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اثر دوسرے کئی طرح کے جانداروں پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کا آلودہ پانی ہم انسانوں کے استعمال میں آ جائے تو ہمیں کئی طرح کی جان لیوا بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے ڈائریا، کالرا،
ٹائیفائڈ اور اسی طرح کی بے شمار بیماریاں پانی کی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پانی خدا کی انمول نعمت ہے اور اس کا ہمیں بہت ہی احتیاط اور کفایت شعاری سے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اسی طرح ہم پانی کو بیجا صرف کرتے رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ انسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے۔ پیارے بچوں، آپ سبھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری زمین کا 79% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے اور باقی بچا 29% حصہ خشکی کا علاقہ ہے جس پر ہم انسان رہتے ہیں۔ خشکی کے علاقے پر ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی طرح کے بری حیوانات بھی رہتے ہیں۔ کچھ بری حیوانات ایسے ہیں جو زمین کے نیچے بل بنا کر رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم انسان بھی زمین کا استعمال زراعت کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے اور راستے بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود جنگلات کے نباتات کا بھی ہم مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ نباتات کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود مختلف قسم کے جانوروں کو بھی ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال میں لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، پیٹرول، ڈیزل، تمام قسم کے مٹی کے تیل، قدرتی گیس اور اسی طرح کی بے شمار معدنیات ہمیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں جن کا استعمال ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم مٹی کی مختلف تہوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مٹی کی سب سے اوپری تہ نباتات اور حیوانات کے باقیات کے سڑنے سے بنتی ہے۔ اس تہ کو رکازی مٹی کہتے ہیں۔ یہ تہ عام طور پر گھنے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ اس کے نیچے زمین، ریت، مٹی، کنکر، کرم اور کیڑوں والی تہ ہوتی ہے۔ مٹی کی اس تہ کو ہیومس کہتے ہیں۔ اس کے نیچے کی زمین میں مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ مٹی غیر پختہ ہوتی ہے۔ اس تہ کے اور نیچے مٹی کا تناسب کم اور چٹانوں کا تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ مٹی کی سب سے نیچے کی تہ چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ مٹی میں پائے جانے والی اہم معدنیات ان چٹانوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مختلف علاقوں کی مٹی مختلف ہوتی ہے۔ ان کا رنگ اور ساخت چٹانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم جانیں گے کہ مٹی کس طرح تیار ہوتی ہے۔ زمین پر موجود دھوپ، ہوا اور بارش، ان سے پیدا ہونے والی گرمی، سردی اور پانی کی وجہ سے زمین پر موجود بڑی بڑی چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان چٹانوں کے ٹوٹنے سے زمین پر کنکر، ریت، مٹی تیار ہوتے ہیں۔ مٹی بننے کا عمل بہت سست رفتاری سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ پختہ مٹی کی 2.5 سینٹی میٹر موٹی تہ تیار ہونے کے لیے تقریباً 1000 سال درکار ہوتے ہیں۔ اگر